الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعطرتہ اجمعین الی یوم الدین۔ ہم اہل سنت کا یہ معمول ہے کہ ہم نماز جنازہ کے بعد دعا کرتے ہیں، تو اس پر کچھ لوگوں نے اعتراضات کیے کہ نماز جنازہ کے بعد جو ہے وہ دعا جائز نہیں ہے، تو نماز جنازہ کے اندر جو دعا مانگی گئی وہی دعا ہے۔ آپ ذرا اس ویڈیو کو سماعت فرمائیں۔ جنازہ پڑھو تو اس کے لیے خلوص کے ساتھ دعا کرو۔ مراد یہ کہ جنازے کے اندر جو کچھ کر رہے ہو نا خلوص کے ساتھ کرو۔ تو جنازے میں تو کئی دعائیں ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے اور اس پہ رحم فرما، اس کو بہتر نعم البدل عطا فرما، یہ ساری جو دعائیں آتی ہیں، اللہم اغفر لحینا و میتنا، یہ ساری وہ خلوص کے ساتھ پڑھو۔ یہ نہیں ہے کہ جنازہ پڑھنے کے بعد جو دعا کرواؤ خلوص کے ساتھ کرواؤ جو آپ کروا رہے ہیں۔ جنازے کے بعد ایصال ثواب اور دعا کا حکم۔ ہمارے ہاں جب کسی کی میت ہو جاتی ہے تو نماز جنازہ کے بعد امام صاحب کہتے ہیں ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار قل شریف پڑھ کر میت کے لیے ایصال ثواب کریں، اور پھر اس کے بعد دعا بھی مانگی جاتی ہے۔ پھر میت کو دفن کرنے کے بعد قبر پر بھی دعا مانگی جاتی ہے۔ کیا ایسا کرنا درست ہے؟ راشد صاحب حالہ سندھ سے۔ نہیں جناب، ایسا کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ دین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ ہمارے دین میں کوئی بھی نئی چیز ایجاد کرے گا وہ رد ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ جو ہمیں بتایا وہ خود ایک دعا ہے، اس میں یہ دعا مانگی جاتی ہے۔ مختلف دعائیں ہیں، مشہور دعا یہی اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا۔ تو یہ میت کے لیے دعا تو ہو رہی ہے، سب حاضرین کے لیے بھی ہو رہی ہے، میت کے لیے بھی ہو رہی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی دعا مانگے اور پھر کہے دعا کے بعد پھر دعا۔ نماز جنازہ کے فوراً بعد دعا کرنا، تو جنازے میں جو آپ کرتے رہے ہو گالیاں دیتے رہے، دعا بعد میں کرتے ہیں۔ جی، تو آپ نے ویڈیو سماعت کر لی۔ اب اس میں جو ہے آپ دیکھیں کہ منع کیا گیا ہے کہ نماز جنازہ کے اندر ہی دعا جو کی گئی وہ کافی ہے، اس کے بعد کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو اب اس پر میں چند حوالہ جات اور دلائل پیش کرتا ہوں، اور پھر فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کیا نماز جنازہ کے بعد دعا کی جا سکتی ہے یا نہیں۔ یہ یاد کر لیں کہ ہم اہل سنت نماز جنازہ کے بعد دعا کی جاتی ہے نہ اسے فرض سمجھتے ہیں نہ واجب سمجھتے ہیں، بس مستحب مستحسن قرار دیتے ہیں، اس کو مستحب سمجھتے ہیں، اور اس طرح کے معاملات جو ہوتے ہیں ہم اس کو مستحب کا درجہ دیتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے سورۃ المؤمن آیت نمبر 60 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے فرمایا تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ تم مجھ سے دعا کرو، ادعونی مجھ سے دعا کرو، استجب لکم میں اللہ تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اب اس میں لفظ ہے کہ اللہ فرماتا دعا کرو، کیا اس میں کوئی وقت مقرر ہے کہ نماز جنازہ کے اندر تو دعا کرنی ہے، نماز جنازہ کے بعد دعا نہیں کرنی؟ کیا اس میں مقرر ہے کہ تم نے خاص کسی مقام پر دعا کرنی ہے اور خاص یہ مقام ہے جس میں تم نے دعا نہیں کرنی؟ جب قرآن کے اندر موجود نہیں ہے تو پھر اس چیز کی قید لگانا کہ نماز جنازہ کے اندر جو دعا کی گئی وہ کافی ہے، یہ درست اور صحیح نہیں ہے۔ اب اس پر مزید میں کچھ احادیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ آپ سماعت کیجئے گا۔ سنن ابو داؤد شریف حدیث نمبر 3119، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم میت پر نماز جنازہ پڑھ چکو فاخلصوا له الدعاء، تو تم اس کے لیے اخلاص کے ساتھ دعا کرو۔ اب اس حدیث کے اندر جو لفظ آیا ہے وہ اس میں فاخلصوا کے اندر جو فا ہے، یہ فا تعقیب علی الفور کے لیے آتی ہے، اس کا معنی نماز جنازہ کے فوراً بعد دعا کرو۔ اب اس پر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں یہ بھی تو ارشاد فرمایا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب تم قرآن پڑھو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو۔ اگر اس کو بھی یہی کہا جائے کہ یہ بھی فا جو ہے تعقیب علی الفور کے لیے ہے، تو اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ جب تم قرآن مجید پڑھو تو اس کے فوراً بعد، یعنی جب تم قرآن پڑھو تو اس کے فوراً بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ یہ اعتراض ہے معترضین کا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر حقیقی معنی لینا متعذر ہے، اور جب کسی چیز کا حقیقی معنی لینا
متعذر ہو تو مجاز کی طرف جایا جاتا ہے۔ اب اس کا مجازی معنی یہ بنے گا کہ اصل عبارت معذوف یوں بنے گی کہ اذا اردت ان تقرأ القرآن، کہ جب تم ارادہ کرو کہ تم قرآن پڑھنا چاہتے ہو تو پھر فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو تم اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے۔ اس وقت اب جو ہم نے دلیل پیش کی ہے فخلصوا لہ الدعاء، اس حدیث شریف کے اندر سنن ابو داؤد شریف کی ہے 3119 حدیث نمبر، اس کے اندر حقیقی معنی لینا کوئی متعذر نہیں ہے۔ مجاز کی طرف اس وقت جایا جاتا ہے جب حقیقی معنی مراد لینا متعذر ہو۔ جو ہم نے دلیل پیش کی ہے کوئی متعذر نہیں ہے۔ اب اسی حدیث کے جو سنن ابی داؤد کی میں نے روایت پیش کی، چند حوالہ جات اور بھی سماعت فرمائیے۔ سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 1497، اسی طرح صحیح ابن حبان کے اندر حدیث نمبر 3076، اسی طرح سنن کبریٰ للبیہقی، امام بہقی کی جو ہے جلد نمبر 4 کے اندر صفحہ نمبر جو 40 کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اب اس کے علاوہ اب میں آپ کو ایک اور دلیل پیش کرنا چاہوں گا کہ نماز جنازہ کے بعد جو ہے وہ دعا جائز ہے، اور خود اس کا عمل جو ہے ہمیں بزرگوں سے، صحابہ تابعین سے ملتا ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 356، اس کے علاوہ مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 31 صفحہ نمبر 470، حدیث نمبر اس کا ہے 19140 حدیث نمبر۔ اس کے علاوہ میں آپ کو مصنف عبد الرزاق حدیث نمبر 6404، اسی طرح مسند حمیدی حدیث نمبر 718، اسی طرح سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1503، اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 302، اسی طرح المعجم الصغیر حدیث نمبر جناب والا اس کا ہے 268، اسی طرح مستدرک للحاکم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 360، اسی طرح سنن بیہقی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 42 سے 43۔ اب یہ سارے حوالہ جات ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث سماعت فرمائیے۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اصحاب شجرہ میں سے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی بیٹی فوت ہو گئیں۔ وہ اس وقت اس کے جنازے اپنی بیٹی کے جنازے میں خچر پر سوار ہو کر جا رہے تھے کہ عورتوں نے رونا شروع کر دیا۔ تو حضرت عبداللہ نے کہا تم مرثیہ مت پڑھو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرثیہ پڑھنے سے منع فرمایا۔ تم میں سے کوئی عورت اپنی آنکھ سے جس قدر چاہے جو ہے آنسو بہائے۔ پھر انہوں نے جنازے پر 4 تکبیریں کہیں۔ کنہوں نے؟ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا نے اپنی بیٹی کے جنازے میں 4 تکبیریں پڑھیں، پھر اتنا وقفہ کیا جتنا 2 تکبیروں کے درمیان وقفہ ہوتا ہے، اور اس وقفے میں دعا کرتے رہے۔ پھر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ میں اسی طرح نماز جنازہ پڑھتے تھے، اسی طرح کرتے تھے۔ اب مجھے آپ بتائیے کہ یہ اس حدیث میں واضح طور پر تصریح ہے کہ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ نے نماز جنازہ کے بعد دعا کی۔ اب نماز جنازہ کے بعد جتنی دیر اتنا وقفہ کیا کہ جتنی جو ہے وہ 2 تکبیروں کے درمیان وقفہ ہوتا ہے، اس میں دعا کرتے رہے۔ تو مجھے بتائیے نماز جنازہ کے بعد انہوں نے دعا کی یا نہیں کی؟ اب دعا اگر کی ہے تو پھر یہ کہنا کہ اس کی دلیل نہیں ملتی، اس کی دلیل نہیں ملتی، دلائل موجود ہیں، پھر پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ ان دلیلوں سے صرف نظر کیا جاتا ہے۔ اب اس سے بھی ایک اور مضبوط دلیل میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور یہ روایت جو ہے صحیح مسلم شریف کی روایت نمبر 963 کے اندر، اسی طرح سنن ترمذی کے اندر روایت نمبر 1025، اسی طرح سنن نسائی شریف کی حدیث نمبر 1984 کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے کی نماز پڑھی، میں نے اس جنازے میں آپ کی دعا کے الفاظ یاد رکھے۔ رسول اللہ نے ایک نماز جنازہ پڑھی اور کہتے ہیں میں نے اس نماز جنازہ کے الفاظ یاد رکھے۔ اب ذرا غور کیجیے گا، حضرت عوف بن مالک کہتے ہیں میں نے الفاظ یاد کیے۔ اب وہ الفاظ کیا تھے میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور کہا اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اس پر رحم فرما، اس کو عافیت میں رکھ اور اس کو معاف فرما، اس کی عزت کے ساتھ مہمانی کر، اس کے مدخل کو وسیع کر، اس کو پانی برف اور اولوں سے دھو ڈال، اس کو گناہوں سے اس طرح صاف کر دے جس طرح تو نے سفید کپڑوں کو میل سے صاف کر دیا، اس کے دنیاوی گھر کے بدلے میں اس سے بہتر گھر عطا فرما، اس کے دنیاوی گھر والوں کے بدلے میں بہتر گھر والے عطا فرما، اور فرمایا اس کی دنیاوی بیوی کے بدلے میں اس سے بہتر بیوی عطا فرما، اس کو جنت میں داخلہ عطا فرما، اس کو عذاب قبر اور عذاب نار سے محفوظ رکھ۔ حضرت عوف کہتے ہیں کہ اس وقت میں نے یہ تمنا کی کہ کاش کہ وہ مرنے والا میں ہوتا تاکہ یہ ساری دعائیں مجھے مل جاتی۔ سوال یہ ہے کہ حضرت عوف بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے یہ دعا سنی۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں دعا جو ہے جہرن نماز جنازہ کے اندر پڑھی جاتی ہے،
نہیں پڑھی جاتی، نماز جنازہ کے اندر سرن آہستہ سے دعا پڑھی جاتی ہے۔ اب یہ جو عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث سنی اور یہ دعا سنی، کب سنی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ واضح اور صریح دلیل ہے، بالکل صریح دلیل ہے کہ رسول اللہ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگی اور پھر حضرت عوف بن مالک نے سن لیا، اس کو روایت بھی کیا۔ اب اگر یہاں پر یہ اعتراض کیا جائے کہ محدثین نے اس دعا کو نماز جنازہ میں پڑھی جانے والی دعا کے بعد میں ذکر کیوں کیا، یعنی محدثین نے جو نماز جنازہ کے اندر دعائیں پڑھی جاتی ہیں ان ابواب کے اندر اس کو ذکر کیوں کیا، تو میں اس کا جواب آپ کو دیتا چلوں۔ اس کا جواب بڑا آسان ہے کہ اس حدیث میں کوئی بھی ایسا لفظ نہیں ہے، کوئی بھی ایسا لفظ نہیں ہے اور کہ کوئی بھی ایسا لفظ موجود نہیں ہے جو اس بات پر دلالت کرے کہ یہ وہ دعا ہو جو نماز جنازہ کے اندر پڑھی جاتی ہو، بلکہ محدثین نے خود اپنی آراء سے اس کو داخل کیا ہے۔ حضرت عوف بن مالک نے روایت کیا، وہ جہرن ہے، اور جہرن میں آپ کو بتا چکا ہوں نماز جنازہ کے اندر سرن پڑھی جاتی ہے۔ اگر سرن رسول اللہ پڑھتے تو حضرت عوف بن مالک کو دعا کیسے پتہ چلتی؟ اس سے پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی ہے۔ اب ہمارے سامنے یہ ساری احادیث موجود ہیں، یہ سارے معاملات موجود ہیں، اب پتہ نہیں سمجھ میں کیوں نہیں آتا کہ یہ باتیں جو ہے ان حدیثوں کو یا تو ادھر نظر نہیں جاتی یا اس صرف نظر کیا جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین حق صحیح سمجھنے کی اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔